آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے الو کے متعلق ایسی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہو جائیں گے۔ الو رات کو اڑنے والا شکاری پرندہ ہے۔ رات کو جب دوسرے پرندے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ شکاری پرندہ ان پر حملہ کرتا ہے، چنانچہ اس وقت کوئی بھی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الو کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ یہ پرندوں کے گھونسلے میں گھس کر ان کو یا ان کے بچوں یا انڈوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انہیں گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے۔ الوؤں کی خوراک میں چھوٹے جانور، پرندے، حشرات اور رینگنے والے جاندار شامل ہیں۔ الوؤں کی کچھ اقسام مچھلی کا شکار بھی کرتی ہیں۔ کچھ بڑے الو چھوٹے الوؤں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ ناہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ ٹھوس شکل میں اگل دیتا ہے۔ ہر الو تنہائی پسند ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً کووں کا دشمن ہوتا ہے اور کوے بھی اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بعض الو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں، چنانچہ دن میں جب دوسرے پرندے اس کو اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں یا اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ الوؤں کی 200 سے زائد اقسام ہیں۔ الو ایک دلچسپ اور پر اسرار پرندہ ہے جو ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ رات کے وقت الو اپنے شکار کو بغیر دیکھے آواز کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ الو کی قوت سماعت انسان سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ الو کسی بھی جانب آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو گھما سکتا ہے۔ یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلے کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ الو کی دیکھنے کی صلاحیت انسان سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ گریٹ گرے آؤل برف کے اندر چھپے شکار کو بآسانی دیکھ لیتا ہے۔ الو جب شکار پر حملہ کرنے کے لیے اڑتا ہے تو اس کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اور یہ خصوصیت صرف الو میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری کہا جاتا ہے۔ الو جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ کچھ الو گھوڑے جیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ الو اپنی گردن اور سر کو 270 ڈگری زاویے تک گھما سکتا ہے، یعنی الو ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ الو زیادہ تر گھنے پرانے درختوں، دیہاتوں، پرانی عمارتوں اور سنسان جگہ پر رہتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 70 فٹ کی اونچائی پر گھونسلہ بناتا ہے۔ مادہ الو نر کی نسبت قدرے بڑی ہوتی ہیں۔ الوؤں کی مختلف اقسام مختلف تعداد میں انڈے دیتی ہیں۔ انڈوں کی تعداد 1 سے لے کر 13 تک بھی ہو سکتی ہے۔ انڈے میں سے بچہ نکلنے سے 1 یا 2 دن پہلے مادہ الو انڈے کو تھوڑا سا توڑ دیتی ہے۔ خطرے کی صورت میں الو اپنے پروں کو کھول کر خوفناک شکل بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں جسم کے تمام بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ منظر بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ الو سب سے پہلے طاقتور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بعد میں کمزور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ الو کی گردن میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں، جبکہ انسان کی گردن میں 7 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے الو اپنی گردن کو بآسانی گھما سکتا ہے۔ کچھ الو اپنی گردن کو تیزی سے اوپر نیچے، دائیں بائیں، البتہ الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ الو کے پنجے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جن میں 4 نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں۔ 2 انگلیاں آگے اور 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت کے وقت یہ پچھلی 2 انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کر سکتا ہے۔ الو کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، مگر پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ الو اپنی آنکھوں کو گھمانے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے یہ زیادہ تر سامنے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ بڑے الوؤں کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو کانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ کان نہیں ہوتے۔ الو کے کان نظر نہیں آتے کیونکہ اس کے کان بالوں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ الو دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ الو سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں۔ اسی وجہ سے الو اپنے آپ کو تمام پرندوں میں سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے، اس لیے یہ رات کو ہی نکلتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے الو کی طبی خصوصیات لکھی ہیں۔
یہ معلومات سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کو لقوہ ہو، اگر الو کا دل لقوہ شدہ جگہ پر لگایا جائے تو لقوہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی الو کی چربی پگھلا کر سرمے کے طور پر استعمال کرے تو اسے رات کے وقت ہر چیز روشن نظر آئے گی۔ الو کا گوشت کھانے سے انسان بے وقوف اور احمق ہو جاتا ہے۔ الو کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور دوسری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ الو کے خون کو کسی تیل میں ملا کر سر میں لگانے سے تمام جوئیں مر جائیں گی۔ ہندوستان میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے وقت کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر الو کا دل رکھ دیا جائے تو اس عورت نے دن میں جو کام کیے ہوں گے وہ سب بتا دے گی۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الو کے ناخن بچے کے بدن پر باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ اگر کسی کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہو، اگر وہ الو کا پتا کھا لے تو یہ بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی فالج کے مریض کو الو کی چربی کی مالش کی جائے تو یہ بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ الو کی چربی کی مالش جوڑوں کے درد اور جسم کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا انسان بدن کے اس خاص حصے پر الو کے پتے کی مالش کر لے تو وہ پھر سے جوان ہو جائے گا، یعنی مردانہ طاقت ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ الو کے پتے کو سرمے کے طور پر استعمال کرنے سے آنکھوں کا موتیا ختم ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں کی یہ بیماری جلد ختم ہو جاتی ہے اور بینائی بڑھ جاتی ہے۔ الوؤں کی بیٹ چہرے پر اچھی طرح مل دی جائے تو رنگت گوری ہو جاتی ہے اور چہرے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ الوؤں کے بارے میں چند عجیب و غریب تصورات۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی الو روئے تو اس کا مطلب ہے کسی کی موت واقع ہوگی یا کچھ برا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ الو کو موت، بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے منحوس اور بعض خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح الو بن کر اس کی قبر پر چیختی رہتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں کسی قسم کی توہم پرستی کی گنجائش ہے۔ الو ایک عام سا اور بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ لوگ آخر کیوں اس پرندے کو منحوس، بدبخت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ اسے اپنے گھروں سے بھگانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو اسے مار ہی ڈالتے ہیں، جو بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد نہیں بنائی۔ الو کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بریڈنگ سیزن میں اپنے بچوں کی خوراک کے لیے چوہوں، چھپکلیوں اور سانپ وغیرہ کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دہ جانداروں کی تعداد کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ الو کھیتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اکثر کھیتوں میں موجود کھمبوں کی تاروں یا کھیتوں کے نزدیک درختوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھیتوں کو نقصان پہنچانے والے جانوروں اور حشرات وغیرہ کو کھا جاتے ہیں، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ الوؤں کو دو خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، برن آؤل۔ ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، چہرہ دل کی شکل جیسا ہوتا ہے، ان کے کان نمایاں نہیں ہوتے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ درمیانے اور بڑے سائز میں پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی 16 اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ٹریو آؤل۔ ان کی چونچ لمبی اور چہرہ لمبوترا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد پروں کا دائرہ نما ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے اور بڑے سائز میں پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی 220 اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ الو 9 یا 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، کچھ اقسام 4 سال تک اور بعض کی عمر 20 سال تک ہوتی ہے، لیکن جب الو کو پالا جائے تو یہ 28 سال یا اس سے زائد عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا کے سب سے چھوٹے الو کا سائز 6 انچ تک ہوتا ہے۔ الوؤں کی اس اقسام کا نام ایلف ہے۔ ایلف آؤل کا وزن تقریباً 40 گرام تک ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے الو کی لمبائی 26 سے 28 انچ، وزن 6 کلو گرام اور پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ الو کو جب پالا جائے تو یہ اس انسان سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے، اس انسان کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتا ہے اور اپنے مالک سے بہت محبت کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔